نحمد ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد. قد قال الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: من أراد الحج فليعجل، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اس وقت چونکہ اشہر حرم میں سے جو ذی قعدہ کا مہینہ ہے، اشہر حرم میں سے یہ حرمت والے مہینوں میں سے ہے، اور ساتھ ساتھ یہ حج کے جو مہینے ہیں وہ ان مہینوں میں سے بھی ایک مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر اسلام کی جن چیزوں کے اوپر بنیاد ہے ان میں سے ایک حج بھی ہے۔ مشہور حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی ہے اور دیگر حدیثوں کی کتابوں میں بھی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور اس کے 5 بنیادی ستون ہے جس پر اسلام کی عمارت کڑی ہے۔ ان میں سے ایک حج بیت اللہ ہے، اور اس وقت جو ہے بہت سارے حجاج کرام تشریف بھی لے کر گئے حج کی ادائیگی کے لیے، اور بہت ساری جو ہے تیاریوں میں مصروف ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا فریضہ ہے اور جو مسلمانوں کے اوپر لازم اور ضروری ہے، خاص طور پر وہ جن کے اوپر حج فرض ہوا ہو۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ حج مبرور کی جو ثواب ہے وہ جنت ہے، اور دوسری روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تابعوا بین الحج والعمرہ، کہ پے در پہ حج و عمرہ کر لیا کرو، اس لیے کہ پے در پہ حج و عمرہ کرنے سے ایک تو اللہ تعالیٰ فقر و فاقہ کو بھی دور کر دیتے ہیں، اور دوسری یہ کہ اس سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی دور کر دیتا ہے، انسان گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی حج کرے اور اس کے اندر جو ہے غلط باتیں نہ کرے، فسق و فجور سے اپنے آپ کو بچائے رکھے اور گناہ کے کاموں سے اپنے آپ کو بچائے رکھے، رجع کیوم ولدتہ امہ، وہ حج سے جب واپس اپنے گھر آتا ہے تو اس سے پاک اور صاف گناہوں سے ہو کر کے آتا ہے کہ جیسے آج ہی اس کے ماں نے اس کو جنا ہو۔ اس لیے ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مفہوم یہ ہے کہ جب حاجی حج سے واپس آ جائے تو گھر پہنچنے سے پہلے ان سے ملاقات کر لیا کرو اور ان سے جو ہے دعاؤں کے جو ہے درخواست کر لیا کرو، اس لیے کہ اللہ رب العزت ان کو جو گناہوں سے پاک اور صاف کیا ہوا ہوتا ہے اور ان کا ظاہر اور باطن صاف ہو چکا ہوا ہوتا ہے، تو جب وہ دعا کریں گے تو وہ دعا جو ہے قبولیت کے منازل جلدی طے کرے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ ان سے اپنے لیے دعائیں کر لیا کرو۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ الحاج والعمار وفد اللہ، کہ حج کرنے والا اور عمرہ کرنے والا یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتا ہے۔ اور ایک روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کے مہمان 3 ہیں، ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا، دوسرا حج پہ جانے والا، اور تیسرا جو ہے عمرے پر جانے والا، یہ اللہ تعالیٰ کے خاص مہمان ہوتے ہیں۔ اور ساتھ روایت میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ جب یہ دعا مانگتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں، اور جب یہ استغفار کرتے، بخشش طلب کرتے تو اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت حاجی کی دعاؤں کو قبول کرتے ہیں، ان کے استغفار کی وجہ سے ان کی بخشش فرماتے ہیں۔ وَلِمَنِ اسْتَغْفَرَ لَهُ الْحَاجِ، اور جس کے لیے حاجی جو ہے استغفار کرے اللہ تعالیٰ اس کی بھی بخشش فرماتے ہیں۔ تو اس لیے حج جو اہم فریضہ ہے، اور جو اس وقت عاشقان رسول اور حج اور عمرہ پر جانے والے اللہ تعالیٰ کے مہمان جو حج پہ جا رہے ہیں اور بہت بڑا فریضہ وہ ادا کریں گے، بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن پر حج فرض ہوا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر وہ غفلت کرتے ہیں اور تاخیر کرتے ہیں، بر وقت حج کے لیے جانے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اراد الحج فلیعجل، کہ جو آدمی حج کا ارادہ کرے اس کو جلدی کرنی چاہیے اور اس میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے، اس کو جلدی جانا چاہیے۔ اس لیے کہ حدیث شریف میں یہ بھی وضاحت موجود ہے کہ اگر وہ جو ہے حج جس ارادہ ہو تو جلدی کر لیا کرے، اس لیے فإنہ لا یدری، اس کو یہ پھر اندازہ نہیں ہوگا کہ کیا
جو مشکل پیش آ جائے، کیا حاجت پیش آئے جس کی وجہ سے وہ حج پر نہ جا سکے، تو یہ فریضہ اس کے کندھوں پر باقی رہے گا اور یہ فریضہ جو ہے وہ ادا پھر نہیں کر سکے گا۔ اور یہ حج جو ہے اللہ رب العزت نے مالداروں کے اوپر حج جو ہے فرض کیا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس، اے لوگو، اللہ نے تمہارے اوپر حج کو فرض کر دیا ہے، فحجوا، پس حج تم کر لیا کرو۔ تو صحابی نے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا، یا رسول اللہ، مل موجب، حج کو لازم کرنے والی چیز کیا ہے؟ حج کن چیزوں سے فرض ہوتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو چیزیں ارشاد فرمائی، الزاد والراحلہ، کہ زاد اور راحلہ، جس کے پاس توشہ ہو اور جس کے پاس سواری ہو۔ تو موجودہ دور کے اندر چونکہ آج وہ ویزے کا مسئلہ ہوتا ہے، جہازوں کے ٹکٹ کا ہوتا ہے، تو جس آدمی کے پاس اتنا خرچہ ہو کہ جس سے وہ حج کی ادائیگی کر سکے اور واپس آنے تک جو ہے اہل و عیال کا خرچے بھی ان کے پاس موجود ہو، تو ایسے آدمی کے اوپر حج فرض ہوتا ہے۔ اور یہی جو ہے ارشاد آپ نے فرمایا، الزاد والراحلہ۔ اور قرآن مجید کے اندر بھی ہے، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ تو یہ الیہ سبیلا، سبیلا سے مراد بھی بہت سارے جو ہے اکابر مفسرین نے جو ہے اس کا ذکر کیا کہ اس سے مراد زاد اور راحلہ ہے، اور یہ توشہ ہے، آنے جانے کے اخراجات ہو، اہل و عیال کے لیے واپس آنے تک بھی اس کے پاس خرچہ موجود ہو، گھر کے اندر انتظام کر سکتا ہو، تو اس پر حج فرض ہے۔ اب جس آدمی پر حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے، تو حدیث کی مبارکہ کے اندر جو ہے اس کے لیے بہت سخت وعید آئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو آدمی حج اس پر فرض اور حج نہ کرے، تو چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے عیسائی ہو کر کے مرے۔ اور اسی طرح ایک اور روایت کے اندر بھی ہے کہ فَإِن شَاءَ فَلْيَمُتْ يَهُودِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا، چاہے تو یہودی ہو کر کے مرے یا عیسائی ہو کر کے مرے۔ اور یہاں پر یہودی اور عیسائی کے جو ذکر اس لیے اللہ نے یہ حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ یہود حج اور عمرہ نہیں کرتے، عیسائی حج اور عمرہ نہیں کرتے، جبکہ مشرکین اپنے گمان کے مطابق پہلے اس پہ بھی حج و عمرہ کیا کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، عرفات کے علاوہ منی تک اور مزدلفہ تک جاتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کا ذکر نہیں فرمایا، بلکہ یہود اور عیسائیوں کا ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے عیسائی ہو کر کے مرے۔ جیسے قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ولا تکونوا من المشرکین، اور مشرکین میں سے مت ہو جاؤ۔ چونکہ مشرک نماز نہیں پڑھتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نماز ادا کرو، وگرنہ تمہاری جو ہے یہ حالت اور تمہارا یہ عمل ایسا ہوگا جیسے مشرکین کا ہے۔ اسی طرح جو آدمی حج اس پر فرض ہو اور کوئی رکاوٹ اس کے لیے نہ ہو اور پھر وہ حج کے لیے نہ جائے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ چاہے یہودی ہو کر کے مرے، چاہے عیسائی ہو کر کے مرے، اس لیے کہ اس کا یہ جو طریقہ ہے یہ یہود اور عیسائیوں والا ہے۔ تو اس لیے جس پر حج فرض ہو تو حج کی ادائیگی کی بر وقت کوشش کر لیا کرے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بار بار سب کو وہاں جانے کا موقع عطا فرمائے، بار بار زیارت نصیب فرمائے۔ میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ آخر دعوانا الحمد